دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ اتوار کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ خاص وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لینا، لوگ آپ سے آپ کی کامیابیوں کا راز پوچھنے گھر تک آ جائیں گے۔ اللہ والو، آج اتوار کے دن یہ نبوی وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا چھوٹا ہے کہ پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا اور فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ اتوار کے دن صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ بند نصیب کا تالا کھل جائے گا، ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے۔ صرف یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے کی دیر ہے، پھر جو تماشا ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آپ نے اس مہینے کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا، اور آج کا وظیفہ بھی آپ لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ آج میں آپ کو وہ وظیفہ، وہ کلمات بتانے جا رہا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ آج میں وہ وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں، جو میرے بھائی پریشان حال ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی بھی مصیبت کا سامنا ہے، تو پھر وہ آج صرف 3 بار پڑھ لینا۔ یہ 3 بار عمل کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اس نبوی وظیفے کو کسی صورت آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے ربیع الاول کی 17 تاریخ کا میں نے شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ آئے اور یہ نبوی وظیفہ کروں۔ اللہ والو، آج اگر کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایک وقت کا کھانے کو ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج کا وظیفہ غریبوں کے لیے ہے، آج کا وظیفہ فقیروں کے لیے ہے، آج کا وظیفہ یتیموں مسکینوں کے لیے ہے، آج کا وظیفہ بیواؤں کے لیے ہے، آج کا وظیفہ ضرورت مند لوگوں کے لیے ہے، آج کا وظیفہ سفید پوشوں کے لیے ہے۔ آج میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل آپ کے حوالے کروں گا۔ اگر کوئی بندہ آج ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ اتوار کے دن نبوی وظیفہ نہیں پڑھتا، یقین کریں اپنے پیروں پر کلہاڑی وہ خود مارے گا۔ اس نبوی وظیفے سے آپ کو اتنے فائدے ہوں گے کہ آپ لوگ گن نہیں پائیں گے۔ اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیجئے گا۔ اس بندے سے جو اس عمل کو کرتا ہے رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب کعبہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو دور فرمائے گا، آپ کے اوپر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اور ہمارے اوپر اگر اللہ پاک کی صرف ایک نظر رحمت ہو جائے، ایک نظر کرم ہو جائے، ہماری پوری زندگی کے لیے تو کیا 7 نسلوں تک کے لیے وہ رحمت کی نظر کافی ہو جائے گی۔ اللہ والو، آپ نے اس طرح سے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، بہت سے آپ لوگوں نے ایسے بندے دیکھے ہوں گے جو کہ کام کاج بالکل نہیں کرتے، ان کے باپ داداؤں نے اتنا کما لیا ہے کہ 7 نسلوں تک وہ رزق رہے گا۔ اللہ والو، دوسری طرف ایک بندہ صبح اٹھ کے دہاڑی کرنے 12 گھنٹے کی دہاڑی کرتا ہے اور وہ 1000 یا 2000 ہی کما پاتا ہے۔ اس کے عوض ایک بندہ اے سی کمرے سے نکل کر اے سی کار میں بیٹھ کر اپنے اے سی آفس میں بیٹھ جاتا ہے، 2-3 گھنٹے بیٹھتا ہے، موبائلوں پر گیم کھیلتا ہے، واپس گھر آ جاتا ہے اور وہ لاکھوں روپیہ کما رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں اس کے باپ نے یا دادا نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ پاک کو راضی کر لیا، تو پھر نسلوں تک رزق پیوست ہو گیا۔ آپ لوگ اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ تو کیا نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ اللہ والوں، آپ کے پاس ہر شے خود چل کر آئے گی۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے
کہ میں نے بہت سے لوگوں کو جو مجھ سے وظائف پوچھتے ہیں، جو میرے سے رابطے میں رہتے ہیں، ان کو یہ وظیفہ میں خود پڑھواتا ہوں۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لو۔ 3 بار پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگے گا؟ آپ تو کیا آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ لوگ آپ سے آپ کی کامیابیوں کا راز پوچھنے گھر تک آ جائیں گے۔ اگر کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، یہاں تک کہ لاکھوں کوششوں کے باوجود آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بنا بنایا کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، ہر قدم پر ناکامیوں کا سامنا ہے، ہر قدم پر محنت و مشقت کے باوجود بھی کامیابیاں مقدر نہیں ہو رہی، تو آج ماہ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں اپنے ساتھ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، وسعتیں لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، خوشحالیاں لے کر آیا ہے۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آج یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لو، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اس طرح کے مستند اعمال آپ کو پورے انٹرنیٹ پر نہیں ملیں گے۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ایسا وظیفہ لے کر آؤں جو پہلے سے آزمایا ہوا ہو، جس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ میرا صرف یہ مقصد ہے، میں دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے اور ہر کسی کو اجازت عام بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کو اجازت کرنے کے لیے کچھ ملے۔ اللہ والوں، آپ سب کو اجازت عام ہے، کسی بھی وقت آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے آج ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ اتوار کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کوئی سے بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں، جب بھی آپ کے شہر میں ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ آ جائے، آپ لوگوں نے تمام کام چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ اس نبوی وظیفے کا آج فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کا رزق اور مال و دولت ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے بس اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ والو، آج ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہاں تک کہ چلتے پھرتے بھی آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو صرف 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ 1 منٹ لگے گا، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ آج اگر کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، ذاتی گھر چاہتا ہے، رب کریم سے مانگ لو۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، کئی سالوں سے رزق کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیجئے گا۔ آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں ہی خوشخبری مل جائے گی۔ آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ تنگ دست ہیں، بھکاری ہیں، فقیر ہیں، حضور کی ولادت کے اس بابرکت مہینے میں آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف 3 بار پڑھ لیں۔ آپ کی تقدیر کا بند تالا کھل جائے گا اور آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، ہے کوئی خزانے لوٹنے والا، کوئی رب کریم سے اپنی تقدیر کے بنتالوں کو اگر کھلوانا چاہتا ہے، اپنی ساتوں نسلوں کو آباد اور شاد کروانا چاہتا ہے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی دنوں ہاتھ اٹھا کر آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے۔ یقین کریں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ لوگ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے
کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا تھا، کوئی وظیفہ بتایا تھا، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ پڑھتے ہی تمام تقدیر آپ کی سنور جاتی ہیں، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، وہ جو کئی سالوں سے آپ لوگوں کو نہیں ملا، آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے دوران دل ہی دل میں مانگ لو، جو مانگو گے وہ 100% گارنٹی سے آپ کی حاجات، آپ کی ضرورت پوری ہو کر رہے گی۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت میرے رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے، اللہ پاک کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ کی ہر پریشانیاں، ہر بیماریاں، تمام تقدیر کے بنتالے انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا اس کو دھیان سے آپ لوگ ملاحظہ کریں۔ اگر آپ لوگ صبح کے وقت اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس بابرکت عمل، اس بابرکت وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، اس سے پہلے توجہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، وظیفے کا آپ لوگوں کو طریقہ بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا۔ اب اللہ والوں، آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ دعاؤں میں ضرور شامل ہو۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ، اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کا واسطہ۔ آج تیرے در پر جو بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، جو بھی حضور کی آمد کی، حضور کی ولادت کا صدقہ آپ سے مانگ رہے ہیں، میرے مولا ہم سب کی تمام دل کی نیک جائز حاجات، ہر جائز مقصد میں ہمیں کامیابی یقینی عطا فرما۔ جو بھی بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ان کو بہترین روزگار عطا فرما، حلال رزق عطا فرما۔ میرے مولا جو مقروض ہیں، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان سب کے مکمل قرضوں سے ان کو نجات عطا فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کے گھر میں بے برکتی کا عالم ہے، میرے مولا ان کی گھر کو برکت والا بنا دے، امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ میرے مولا ہم سب کی تمام جسمانی، روحانی، بیرونی ہر بیماریوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ہم پر اپنے نظر کرم فرما دے۔ میرے مولا ہم پر اپنی نظر رحمت فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کو عروج عطا فرما، ان کو فتح عطا فرما، ان کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ آمین 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 اللہم آمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔
اب اللہ والوں آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا, جس مقصد کی نیت کرو گے مل جائے گا. آج بے گھر ہو گھر مانگ لو, گاڑی مانگ لو, نوکری, شادی, قرض سے نجات, نافرمان اولاد, نافرمان شوہر, دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت, بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھ جانا. انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے, آج وہ ناممکن کام بھی انشاءاللہ ممکن ہو جائے گا. اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنا, کیونکہ آج جو مانگو گے مل جائے گا. نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اور فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا عمل ہے. وظیفہ یہ بہت ہی خاص ہے, اسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے, جسے پڑھنے والا ایک رات میں اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے. آپ نے پہلے نمبر پر یا وہابو پڑھنا ہے. یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو پڑھنا ہے. یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کے, تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتا ہے. آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے, جلد اس کی خواہشات پوری ہو جائیں, جلد گھر کے حالات بدل جائیں, جلد رکاوٹیں بندشوں سے نجات ہو جائے. اللہ والو آپ لوگوں نے اس بابرکت عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے. اللہ والو پہلے نمبر پہ آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا. یا وہابو ایک بار ہو گیا, یا وہابو دو بار ہو گیا, یا وہابو تین بار ہو گیا. اس طریقے سے یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا وہابو پڑھنا ہے. اللہ والو یا وہابو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں جلدی جلدی پڑھا جان چھڑا لی. آپ لوگوں نے یا وہابو کو پوری توجہ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, اپنی آنکھوں کو بند کر کے پڑھنا ہے. بہت سارے لوگ کمنٹ سیکشن میں کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا. ان سب سے میری گزارش ہے کہ اس ترتیب کو سمجھ لیں. جب بھی عمل کیا کریں باوضو مصلی پر بیٹھیں, خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں, سینہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو, منہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو, اور پھر اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں آپ کا دنیا جہان سے تعلق ختم ہو گیا. اپنی آنکھوں کو آپ نے کھولنا نہیں ہے اور روحانیت میں آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ لوگ پڑھنا شروع کریں یا وہابو. اس کے جو معنی ہیں معنی بھی سمجھے. یا وہابو اے بہت زیادہ دینے والے, یا وہابو اے بہت زیادہ دینے والے, یا وہابو اے بہت زیادہ دینے والے. اس طرح سے آپ لوگوں نے یا وہابو اے بہت زیادہ دینے والے, یہ بہت زیادہ دینے والے نہیں آپ لوگوں نے پڑھنا, یہ سوچنا ہے کہ اس کے معنی اے بہت زیادہ دینے والے ہیں. تو آپ لوگوں نے یا وہابو پڑھنا ہے, اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں. آنکھوں کو آپ لوگوں نے کھولنا نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں گردن گھماتے رہتے ہیں, کبھی چھت دیکھیں گے, کبھی دائیں بائیں اوپر نیچے جا نماز کی طرف. ارے بھائی آپ لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہیں, ادب سب سے بڑی چیز ہے, ادب سے بڑھ کر کچھ نہیں. با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. آپ لوگوں نے ادب کے ساتھ دو زانو التحیات والی حالت میں بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کے بعد پڑھیں, فرض نماز کے بعد پڑھیں گے, التحیات کی حالت میں ہی ہوں گے. تو انشاءاللہ ادب آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو پڑھیں گے. بس اس بات کا خیال کریں کہ ادب کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. یا وہابو پڑھنا ہے, صرف 11 بار پڑھنا ہے, 11 ٹائمز پڑھنا ہے. 11 بار پڑھیے گا, 12 بار نہیں, نہ ہی 10 بار, پورے 11 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اور جب 11 بار یا وہابو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے, یہ وظیفہ نبی کریم بھی پڑھا کرتے تھے. اب اس وظیفے کو صرف 3 بار پڑھنا ہے. یہ قرآنی صورت ہے, یہ قرآنی صورت ہر کسی کو زبانی یاد ہے. یہ قرآنی صورت نماز کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے. نماز کی جس رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت تسلیم ہی نہیں کی جاتی. رب کعبہ کو اس سورت سے اتنی محبت ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا. رب کعبہ کو سورۃ الفاتحہ سے اتنی محبت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا لازمی قرار دیا. سورۃ الفاتحہ کا ایک ایک لفظ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے. الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور ولدالین پر ختم ہوتا ہے. الحمدللہ کا شکر ہے. اور جب کوئی بندہ ربیع الاول کے مہینے میں جس طرح نبی کریم پڑھا کرتے تھے, آج آپ بھی سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ ضروری, توجہ کے ساتھ سنا کریں. جب بھی آپ لوگوں کو کوئی سورت پڑھ کے سنائی جائے ٹیک لگا کے نہیں بیٹھا کریں,
تھوڑا سا آپ لوگ آگے ہو کے بیٹھ جائیں. ادب میں نے کہا نا بہت ضروری چیز ہے. ادب سے جتنا سنیں گے اتنا زیادہ آپ کو اس وظیفے کو سنتے ہوئے ہی فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اللہ پاک نے بہت سی ایسے ہمارے کام ہیں جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں لیکن اس پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ دو بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 3 بار پڑھنا ہے. صرف 3 بار یہ نبی پاک کا بتایا ہوا عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز اس عمل کو صرف 3 بار پڑھنے سے آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا. آپ کے گھر سے تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا. پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا. اور غیبی مدد کے لیے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا. اللہ والو 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو پھر آپ لوگوں نے آج کا اس بابرکت عمل کو لازمی کرنا ہے، بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے. آیت رب کریم کی بے تحاشا لاڈلی آیت ہے اور یہ آیت پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے. اگر آپ بھی رب کے لاڈلا بننا چاہتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے پھر اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے. آپ نے صرف ایک آیت کو پڑھنا ہے، وہ آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس آیت کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جاتا ہے. آپ نے یہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے. آیت بھی قرآنی لفظ بھی ہے اور رب کی یقین کرے ایسی یہ آیت ہے. اللہ کو اتنی پسند ہے کیونکہ اللہ کے جو خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب ان کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے تھے، جس کے معنی ہیں پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے. سوچیں کتنے مبارک الفاظ ہیں، کتنے بابرکت ادب سے دھلے ہوئے الفاظ ہیں، اور کتنے یہ آپ خود سوچیں توکل والے الفاظ ہیں. ان الفاظوں میں، ان آیات میں توکل کتنا زیادہ ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک بار ہو گیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے صرف اور صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے. جب 41 مرتبہ آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں، 41 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں قرآن پاک کی سب سے لاڈلی سورت، جو ایسی سورت ہے کہ یقین کریں آپ کی تقدیر کو تبدیل کرواتی ہے، اللہ پاک سے جھگڑا کرتی ہے، اللہ پاک سے لڑتی ہے. اللہ پاک نے یہ توفیق اس سورت کو عطا کری ہے. قرآن پاک کی کسی سورت میں یہ تاثیر نہیں جو اس سورت کے اندر ہے. اس سورت کو پڑھنے والے کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے. اللہ پاک آگ سے بھی حفاظت کرتے ہیں، اللہ پاک بلاؤں سے بھی حفاظت کرتے ہیں. آپ لوگوں نے آخر میں اس بابرکت سورت کو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، نبی پاک نے بتایا کہ اس سورت کو لازمی روزانہ پڑھا کرو، صرف ایک بار پڑھا کرو، اور پھر دیکھو تمہاری تقدیر
कैसे संवरती है, रास्ते किस तरह से खुलते हैं, अल्लाह पाक किस तरीके से आप पे नजर करम फरमाता है। वो कौन सी सूरत है? वो कुरान पाक की एक सूरत जिसे सूरतुल मुल्क कहा जाता है। ये 29वें पारे की पहली सूरत है। सूरतुल मुल्क जिनको पढ़ना नहीं आता वो YouTube चैनल लगाएं किसी का भी, या YouTube पर लिखे सूरतुल मुल्क की तिलावत, उसकी तिलावत सुन लें। सुन लेंगे तो भी अमल हो जाएगा, सुनकर भी वजीफा हो जाता है और पढ़कर भी अमल हो जाता है। जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता वो लोग इस वजीफे को सुन सकते हैं और सुनेंगे तवज्जो के साथ। ऐसा नहीं कि ध्यान इधर उधर आप लोग अपनी आंखें मटका रहे हैं, नहीं, आंखें बंद रखनी है और फिर चला दें उस सूरत को और फिर सुने गौर से। और तर्जुमे वाली आप लोग वीडियो लगाइएगा, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी YouTube पर, आप लोगों ने ऐसे सुन लेनी है। अगर पढ़ना आता है तो सोने पे सुहागा है। कुरान पाक को देख कर पढ़िएगा, कोशिश करिएगा कुरान पाक के अंदर पढ़ें। मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल में भी जो कुरान पाक होता है पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान को पकड़ने का भी सवाब, देखने का भी सवाब और देखकर पढ़ने का भी सवाब। और पढ़ेंगे इतनी आवाज में कि आप लोग अपने कानों से सुन ले तो सुनने का भी सवाब। सोचें कितने ज्यादा सवाब आज आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आपने अव्वल पढ़ा था। ये अमल आप लोगों का मुकम्मल हो गया। यकीन करें ये वजीफा ऐसा है, एक तो नबी पाक का बताया हुआ है, और सोचें कि जिस महीने में आप लोग पढ़ रहे हैं ये तो नबी पाक की विलादत का महीना है। अव्वल तो हर महीना जो है वो अल्लाह का है, हर महीना नबी पाक का महीना है, लेकिन इस महीने की फजीलत बाकी तमाम महीनों से कई ज्यादा है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो अल्लाह पाक माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।